بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں ابا میرے رشتوں کو لے کر بہت پریشان تھے۔ کوئی میرے لیے رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ میں بہت دبلی پتلی تھی، ہر قسم کا ٹوٹکا اور دوا استعمال کر چکی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہی نہیں تھا۔ میری خوراک بالکل ٹھیک تھی اور بظاہر مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، لیکن دیکھنے میں بس میں بہت سوکھی سی لگتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میری چھوٹی بہنیں بھی میری وجہ سے بن بیاہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں 28 سال کی ہو رہی تھی، لیکن میری کمزور صحت میرے رشتوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہنیں بہت ہی ہٹی کٹی اور صحت مند تھی اور بہت تیزی سے ان کے رشتے بھی آ رہے تھے۔ وہ تو اپنی عمروں سے بھی بڑی لگنے لگ گئی تھی، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی وہ کسی دوسری بیٹی کی شادی بھی نہیں کریں گے۔ شروع میں اماں نے بہت کوشش کی کہ چھوٹی بہنوں کا رشتہ پہلے ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کی ہو جائے، لیکن ابا تھے کہ ان کے رشتے آتے ہی فوراً انکار کر دیتے اور صاف کہتے کہ جب تک میری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی میں چھوٹیوں کی بھی نہیں کروں گا۔ تنگ آ کر اماں نے بہت سارے رشتے والیوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ جلد سے جلد میری شادی کے لیے کوئی رشتہ دکھا دیں، لیکن یہاں بھی وہی ہوا۔ جو بھی رشتہ لے کر آتا وہ حیرت سے مجھے دیکھتا اور کہتا کہ اتنی دبلی لڑکی کو لے جا کر ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو 2 کام بھی نہیں کر سکے گی، پتہ نہیں بچہ کیسے پیدا کرے گی۔ حد تو تب ہوئی جب ایک رشتے والی نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا حال تو ایسا ہے کہ ناک پکڑو تو دم نکل جائے، ایسی لڑکی کو کون بہو بنا کر لے کے آئے گا۔ یہ بات سن کر نہ صرف میرے دل کو چوٹ لگی تھی بلکہ میں بہت احساس کمتری کا بھی شکار ہو گئی تھی۔ خود کو بار بار آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ مارننگ شوز میں جتنے ٹوٹکے دکھائے جاتے میں سب کے سب آزماتی، لیکن کوئی فرق نہ پڑتا۔ اب تو میں دن رات یہی سوچتی تھی کہ کس طرح میری صحت ٹھیک ہوگی۔ لوگوں کی باتیں سن کر میں تھک گئی تھی۔ کسی خوشی میں جاتی یا غمی میں لوگ سب کچھ چھوڑ کر پہلا سوال مجھ سے یہی کرتے کہ تم کب موٹی ہوگی، تمہاری شادی کب ہوگی، کچھ کھاتی کیوں نہیں ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی۔ مجھ سے کہیں زیادہ تکلیف تو دوسرے لوگوں کو تھی جنہوں نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے کسی رشتے والے کو مت بلوانا، لوگ لڑکی دیکھنے نہیں بلکہ کام والی نوکرانی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ایسی صحت کے ساتھ میں ان کے گھر کے کام کاج نہیں کر پاؤں گی۔ پتہ نہیں ہم کیسے بے حس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں لوگوں کو ان کے ظاہری حلیوں اور حالتوں سے جج کیا جاتا ہے، جبکہ میں سوکھی ہونے کے باوجود بہت پھرتیلی تھی اور گھر کے سارے کام کاج بہت تیزی سے کیا کرتی تھی۔ میری بات سن کر اماں غصے سے کہنے لگی تمہارے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دوں تاکہ تمہاری چھوٹی بہنوں کی بھی شادی نہ ہو۔ بات تو وہیں آ کر اٹک جاتی ہے کہ میری وجہ سے میری چھوٹی بہنیں کب تک اسی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی۔ اسی لیے اماں نے اپنی کوششیں نہ چھوڑی اور پھر ایک دن ایک رشتے والی میرے لیے رشتہ لے کر آ ہی گئی۔ لڑکا بہت دبلا پتلا سا تھا، اسی لیے اس کے گھر والوں کو رشتہ جوڑنے میں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس کی اماں بھی میری جیسی ہی دبلی پتلی تھی۔ رشتہ پکا ہو گیا اور میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو ان کی باتیں سن کر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ ان کی ذہنیت بالکل ہی الگ تھی، وہ ہمارے جیسی نہیں تھی، بالکل ان پڑھ جاہل معلوم ہوتی تھی۔ باتیں بھی ساری ایسی ہی کر رہی تھی۔ مذاق میں انہوں نے بہت سی باتیں ایسی بھی کہہ دی جنہیں سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی عورت اپنے ہونے والی بہو سے ایسی بات کرے گی۔ ایسی باتیں تو سہیلیوں میں بھی مشکل سے ہوتی ہیں۔ اپنی ہونے والی ساس کے منہ سے شادی کی رات کا ذکر سن کر مجھے واقعاً بہت شرم آئی تھی، لیکن وہ تو ہنستے ہنستے ہر بات کہہ گئی تھی اور پھر جاتے جاتے کہنے لگی تم بھی دبلی ہو، تمہارے ہونے والا شوہر بھی دبلا ہے، لیکن وارث تم ہمیں صحت مند دینا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا اماں یہ لوگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، بہت کھلے ڈھلے سے لوگ ہیں، جبکہ ہمارا ماحول تو ایسا نہیں ہے، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور وارث کو لے کر ان کی فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ پہلے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھو اور پھر اس کے بعد دوسروں میں نقص ڈھونڈنا۔ ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اولاد دیکھے، اس میں کیا برائی ہے؟ کب تک تم اس دہلیز پر بیٹھی رہو گی؟ تمہاری وجہ سے میری دوسری بیٹیاں بھی خوشیوں سے محروم رہیں گی۔ اماں کا کڑوا لہجہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ باقی بہنوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہیں، بس اسی لیے ان کا لہجہ تلخ ہو گیا ہے۔ میں بھی خاموشی سے ان کی بات پر صبر کا گھونٹ پی کر بیٹھ گئی۔ پورے 1 مہینے بعد کی شادی طے کی گئی تھی، لیکن رشتہ ہونے کے بعد اگلی رات ہی کچھ ایسا ہوا کہ آدھی رات کو میں ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہو۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ میری اماں میری چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں نے پریشانی سے اماں سے کہا اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ اماں اس میں سے اپنے ہاتھ میں تیل نکالتے ہوئے کہنے لگی تیری مالش کرنے آئی ہوں، تیری صحت کو لے کر میں پہلے ہی پریشان رہتی تھی، اب ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد تجھے اپنی صحت کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑے۔
میں نے ناسمجھی سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگیں کہ شادی کے بعد بہت مسائل ہوتے ہیں اور آج کل تو ویسے ہی لڑکیوں کو حاملہ ہونے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے، ہماری غذائیں اتنی خالص نہیں رہی ہیں، اب تم اپنی صحت ہی دیکھ لو، ایسے میں اگر تم حاملہ ہوئی تو کیا خاک بچے کی صحت بنے گی؟ اپنی ساس کی باتیں تو سن لی ہے نا تم نے، میں نہیں چاہتی کہ شادی کے کچھ دن بعد ہی تم منہ اٹھا کر پھر ہمارے گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا، اتنی رات گئے اماں کو کیا ہو گیا تھا؟ اماں کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس تیل سے شادی کے اگلے ہی دن حاملہ ہو جاؤں گی، اور پھر حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ اماں کو اتنی رات کو یہ خیال کیوں آیا تھا؟ اماں کہاں ان چکروں میں پڑتی تھی؟ اماں کو اپنے گھر کے کاموں سے فرصت کب ہوا کرتی تھی؟ اور پھر میرے ساتھ ان کا لہجہ کافی عرصے سے تلخ ہی رہا تھا۔ آج رات کے اس پہر وہ میری مالش کرنے بیٹھی تھیں، وہ بھی اس لیے کہ شادی کے بعد مجھے پریشانی نہ ہو۔ یہ بات واقعی حیران کن تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اماں نے مجھے قمیض اٹھانے کو کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میرے سر میں تیل لگائیں گے یا پھر میرے ہاتھوں میں پیروں میں مالش کریں گے، لیکن وہ تو کہہ رہی تھیں کہ قمیض اوپر کرو، تمہارے پیٹ کی مالش کرنی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، خالص باداموں کا تیل منگوایا ہے تمہارے لیے، اس سے تمہارے پیٹ کی مالش کروں گی تو دیکھنا کیسے صحت مند بچے پیدا ہوں گے تمہارے۔ اماں کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ میری اپنی اماں سے کبھی اتنی دوستی تو نہیں تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے یا کھلے عام شادی سے پہلے ہی میرے بچوں کا ذکر کرتے۔ ہمارے گھر کا ماحول کچھ ڈھکا چھپا سا تھا، شادی کو لے کر بھی کوئی بات کھلے عام نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اماں تو شادی کی تیاری بھی چھوٹی بہنوں سے چھپا کر رہی تھی کہ ان کے ذہنوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اسی لیے جب اماں نے صحت مند اولاد کی بات کی تو نہ صرف میں شرما گئی بلکہ حیران بھی ہوئی۔ مجھے اپنا قمیض اٹھاتے بھی شرم آ رہی تھی، میں نے کبھی اماں کے سامنے اپنے قمیض اوپر نہ کی تھی۔ خیر وہ میری ماں تھی، ان کے کہنے پر میں نے قمیض ہٹائی تو وہ باداموں والے تیل سے میرے پیٹ کی مالش کرنے لگی۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، کب مجھے نیند لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو اماں مجھے کہیں نظر نہیں آئی، البتہ میرے پیٹ پر تیل لگا ہوا تھا۔ اماں نے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہ کی، سارا دن وہ گھر کے کاموں میں لگی رہی اور میں بھی مصروف رہی۔ رات والا ان کا میٹھا لہجہ کہیں غائب ہو چکا تھا، وہ دوبارہ سختی سے ہی بات کر رہی تھی اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی اماں ہے جو رات کو میری چارپائی سے لگ کر بیٹھی تھی۔ دوپہر کے وقت اماں کے چچا کی بیٹی ہمارے گھر آئی اور انہوں نے دوپٹے سے تیل کی شیشی نکال کر چپکے سے اماں کے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگی کہ فہمیدہ، میں تیرا تیل لے آئی ہوں، اب اسے صحیح طرح سے استعمال کرنا، جب ہی کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اماں نے جلدی سے وہ تیل کی شیشی پکڑی اور اسے لے جا کر اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ میں جو چائے لے کر ناہید خالہ کے پاس گئی تھی، یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اماں نے یہ تیل ان سے منگوایا تھا۔ مجھے ناہید خالہ بالکل پسند نہیں تھی، عجیب و غریب سا حلیہ تھا، حرکتیں بھی سب ایسی ہی کیا کرتی تھی، یہاں کی وہاں کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنے گھر سے زیادہ انہیں دوسروں کے معاملات میں دلچسپی تھی، بھلا اماں کو ان سے تیل منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ناہید خالہ نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، کیوں بھائی، صحت مند بچے کے لیے مالش کروا رہی ہو نا؟ شادی کے پہلے سال میں ہی شوہر کی گود میں بچہ دو گی تو ساری زندگی خوش رہو گی۔ بچہ ہی شوہر کے پیر میں بیڑی کی طرح ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی شوہر بیوی کا غلام بن جاتا ہے، جبھی تو میں تمہاری اماں کا یہ تیل لا کر دے رہی ہوں۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور بنا کوئی جواب دیے واپس لوٹ آئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، ابھی شادی میں مہینہ باقی تھا، اماں کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی ناہید خالہ سے تیل منگوا کر۔ آج کل کے دور میں کون اتنی جلدی بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ شروع کے کچھ سال تو میاں بیوی سکون سے گزار سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اماں نے ہزار کے کئی نوٹ ناہید خالہ کے ہاتھ پر رکھے تھے، تو کیا یہ نوٹ اس تیل کے لیے دیے گئے تھے؟ ایسا بھی کیا خاص تھا اس تیل میں جو اماں نے اتنے پیسے انہیں دے دیے تھے؟ میں پاؤں پٹختی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ناہید خالہ سارے جہاں میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹیں گی اور ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ اماں ابھی سے میرے صحت مند بچوں کے لیے ٹوٹکے کر رہی ہیں، اور ہمارے حالات اتنے اچھے تو نہیں تھے کہ اماں اتنے پیسے ایک عام سے باداموں والے تیل کے پیچھے لٹا دیتی۔ کافی دیر بعد ناہید خالہ واپس چلے گئیں اور پھر ابا آ گئے۔ ابا کے سامنے میں اماں سے کچھ نہ کہہ سکی۔ ابا باتوں باتوں میں اماں سے پوچھنے لگے، تم نے صبح مجھ سے 10,000 روپے لیے تھے، وہ کہاں ہے؟ مجھے اچانک ضرورت پڑ گئی ہے، دکان کا کچھ مال لانا ہے۔ ابا کی بات پر اماں کچھ حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی، میں تو دوپہر کو بازار چلی گئی تھی اور میں نے شادی کا سامان خرید لیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ وہ ویسے تو اماں نے میرے سامنے ناہید خالہ کو دیے تھے۔ یہ سن کر ابا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے،
یہ تو بڑی پریشانی ہو گئی، مجھے اچانک ہی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ خیر میں کچھ انتظام کر لیتا ہوں۔ ابا کھانا کھا کر واپس گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میرا دماغ بس ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا کہ اماں کو ابا سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، اور اتنے پیسے ناہید خالہ کو کیوں دیے گئے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اماں سے سوال کرتی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں رات کو سونے کے لیے آ کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو پھر اماں میرے پاس تیل کی شیشی لے کر آئی تو میں نے غصے سے اماں سے کہا، کیا ضرورت تھی ناہید خالہ سے تیل منگوانے کی؟ تم نے ابا سے بھی جھوٹ کہہ دیا ہے۔ کیا تمہیں ناہید خالہ کی فطرت کا علم نہیں ہے اماں؟ اب سارے خاندان کو پتہ چل جائے گا، سب ہنسیں گے ہم پر کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور ہم بچوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ پہلے ہی میری صحت کو لے کر سب میرا مذاق بناتے ہیں، اب سب کے ہاتھ ایک نئی بات لگ جائے گی۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو فکر نہ کر، ناہید یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، وہ تو ہر کسی کے لیے خاموشی سے یہ کام کرتی ہے۔ شبو آپا کی بیٹی کی شادی پر بھی اس نے یہ تیل لا کر دیا تھا۔ شادی کے پہلے مہینے میں ہی اسے خوشخبری بھی مل گئی تھی، اور اس نے ایسا موٹا تازہ صحت مند بچہ پیدا کیا تھا کہ سب دیکھتے رہ گئے تھے۔ ایسے بچہ پیدا کرنے سے سسرال میں بڑی قدر بڑھتی ہے، میں بھی چاہتی ہوں تیری قدر ہو۔ اماں پھر سے میرے پیٹ کی مالش کرنے لگی اور میں سر پکڑ کے لیٹی رہی۔ اماں کو پتہ نہیں کیا اب بھوت سوار ہو گیا تھا، جبکہ میں تو چاہتی تھی کہ شادی کے بعد 1-2 سال سکون سے گزاروں۔ اماں کو میری مالش کرتے کرتے ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہر رات اماں میری نیند خراب کرتی اور خود بھی نہ جانے کتنی دیر میرے پاس بیٹھی رہتی، لیکن سارا دن نہ ہی تیل کا کوئی ذکر ہوتا اور نہ ہی اماں مجھ سے دوبارہ سے محبت سے بات کرتی۔ بس ساری محبت اماں کو رات کے اندھیرے میں ہی یاد آتی تھی۔ البتہ ایک بات بڑی اچھی تھی کہ اس تیل کی مالش کے بعد مجھے بہت اچھی نیند آ جاتی اور میں صبح سے پہلے اٹھتی بھی نہیں تھی، ورنہ پہلے میری رات میں 10 بار آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ شادی میں 10 دن رہ گئے تھے۔ ایک دن میری ساس مجھ سے ملنے ہمارے گھر آ گئی تو مجھے خوب دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، بس میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے گھر آؤ اور ہمارے گھر کی رونق بڑھا دو، تمہارے بچے سے ہمارے آنگن میں خوب شور شرابہ ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی اور دل میں سوچنے لگی کہ اماں جو کر رہی ہیں ٹھیک ہی تو کر رہی ہیں، یہاں تو ہر کسی کے لیے شادی کا مطلب صرف اور صرف بچہ پیدا کرنا ہی تو ہے۔ میری ساس بھی ابھی سے پوتے پوتیوں کے خواب دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے بھی جب وہ آئی تھی تو ایسے ہی بات کر کے گئی تھی۔ دن تیزی سے گزر گئے اور شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ شادی والا دن بھی آ گیا۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو صرف تصویروں میں دیکھ رکھا تھا۔ اماں نے میرے تیار ہونے سے پہلے میرے پیٹ پر اسی تیل کی مالش کی اور کہنے لگی، دیکھنا آج سے سب کچھ بدل جائے گا۔ مجھے اماں کی بات سمجھ نہ آئی کہ بھلا ایک تیل کی مالش سے میری زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا۔ میرا بچہ اس تیل سے صحت مند کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی تو نہ ہی میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی حمل ٹھہرا ہے، اور پھر بچے تو اپنے ماں باپ پر جاتے ہیں۔ میرا شوہر بھی میرا جیسا ہی دبلا پتلا ہوگا تو پھر بچہ صحت مند کیسا ہوگا۔ خیر بڑی دھوم دھام سے میری بارات آ گئی اور پھر میرا نکاح ہو گیا، اور جب مجھے سٹیج پر بٹھایا گیا تو ہر کسی کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میں اپنے آپ میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے دلہے کو لا کر میرے برابر میں بٹھا دیا گیا، تو وہ بھی میرے جیسا ہی دبلا پتلا تھا۔ اب تو محفل کو جیسے ایک موضوع مل گیا تھا، بات کرنے کا، ہنسنے کا، مذاق اڑانے کا۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کو دیکھ کر خوب ہنس رہا تھا، جیسے ہم انسان نہیں ہو، شاید ہمارا معاشرہ اتنا ہی بے حس ہے۔ کچھ دیر بعد میری کزن سٹیج پر آئی تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں تو بالکل ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک نظر اپنے دلہا پر ڈالی۔ وہ بھی میری کزن کی بات سن چکا تھا لیکن نظر انداز کر گیا تھا۔ اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، بالکل انجان لوگ تھے، رشتے والی نے رشتہ کروایا تھا اور خود کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی۔ لڑکے کی ماں بہت ہی جاہل جیسی لگ رہی تھی۔ لڑکے کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اس لیے آنے والی زندگی کا سوچ کر مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بہت روتے ہوئے میں اپنی بہنوں سے مل کر رخصت ہوئی تھی اور ابھی سسرال بھی نہ پہنچی تھی کہ راستے میں ہی پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا، میری چیخیں نکل گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہ درد محسوس ہو رہا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے اماں سے کہا بھی تو اماں نے یہی کہا کہ شادی سے پہلے لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں اور اس سے ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کچھ کا تو پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو درد ہو رہا تھا وہ معمولی نہیں تھا بلکہ کچھ بہت خطرناک تھا۔ جب درد برداشت سے باہر ہوا تو میرا دلہا فراز مجھے لے کر سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ پہلے تمہیں ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ میں دلہن کے جوڑے میں سسرال کی بجائے ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ہاتھوں ہاتھ مجھے لیا اور سب سے پہلے میرے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے فراز کو بھی کمرے میں بلا لیا تھا اور اس کے بعد جو بات بتائی وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فراز مجھے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ایسا کچھ معلوم ہے، یہ ڈاکٹر شاید جھوٹ کہہ رہی تھی۔
وہ ڈاکٹر غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی بی بی مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ رہی تمہاری رپورٹ، خود پڑھ لو، وہ چاہو تو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، میں نے تو وہی بتایا ہے جو الٹرا ساؤنڈ میں دکھائی دے رہا ہے۔ فراز نے کافی دیر ڈاکٹر سے اکیلے میں بات کی۔ اتنی دیر میرا دل تیزی سے دھڑکتا رہا، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا اور یہ سب کیسے ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اماں کے باداموں والے تیل کی بدولت تھا؟ لیکن اماں نے تو وہ تیل صحت مند بچے کے لیے لگایا تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ تھوڑی ہی دیر میں میری ساس بھی وہیں پہنچ گئی اور اسے بھی میری ساری بات پتہ چلی۔ اس نے پہلے تو مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگی دھوکے سے تم ہماری بہو بنی ہو، لیکن پھر میرے شوہر نے آ کر انہیں سمجھایا اور کہا کہ اماں جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب آفرین ہماری ذمہ داری ہے، یہ میری بیوی ہے، اس لیے جو بھی معاملہ ہے میں خود دیکھوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فراز کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، فی الحال انہوں نے دوا دے دی ہے، ابھی تم گھر چلو، ہم پھر دوبارہ اسپتال آ جائیں گے۔ وہ مجھے سہارا دے کر گھر لے آئے اور مجھے نہ ہی کوئی تانا دیا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہا، بلکہ مجھے محبت سے سمجھانے لگے کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ مجھے فراز جیسا ساتھی ملا تھا۔ دراصل ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میرے بچہ دانی میں رسولی ہے اور جو بہت بڑی ہے، اور آج مجھے اسی کا درد اٹھا تھا۔ اگر وقت پر اس رسولی کا علاج نہ کیا جاتا تو شاید میں کبھی ماں نہ بن پاتی۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری ماں کے اس تیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ صبح میری ماں اور بہنیں ناشتہ لے کر آئی تو فراز اور ان کی اماں نے انہیں میری طبیعت کا بتایا۔ یہ سن کر میری اماں تو خود بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا تم نے کون سا تیل لگایا تھا جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے؟ اماں کہنے لگی میں نے کوئی تیل ایسا نہیں استعمال کیا، وہ تو باداموں کا خالص تیل تھا جو ناہید اپنے گاؤں سے خرید کر لاتی تھی اور اتنے پیسے وہ کرائے کے وصول کرتی تھی۔ یہ بیماری تو قدرتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہم انسانوں کے ٹوٹکے اور مریضوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد تمہاری شادی ہو جائے تاکہ میری باقی بیٹیوں کی بھی شادی ہو سکے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا برا نہیں سوچ سکتی۔ فراز نے اماں سے کہا کہ پریشان نہ ہو، اب آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے، میں خود اس کا علاج کروا لوں گا، اور رہی بات رسولی کی تو ایسی بیماریاں اندر ہی اندر پلتی رہتی ہیں اور اچانک ہی پتہ چلتی ہیں۔ شاید آفرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آفرین کی صحت بھی اسی لیے نہیں بن سکی کیونکہ اس رسولی کی وجہ سے اس کا جسم کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ فراز نے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے میرا علاج کروایا اور اس نے دواؤں کے ذریعے ہی اس رسولی کو ختم کر دیا۔ میں نہ صرف ٹھیک ہو گئی تھی بلکہ میں نے صحت بھی پکڑ لی تھی، اور پھر 3-4 مہینے بعد میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی دبلا پتلا تھا لیکن وہ میرے لیے اس دنیا کا سب سے بہترین مرد تھا، جس نے شادی کی رات اتنی بڑی بیماری جاننے کے باوجود بھی مجھے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر میرا علاج کروایا تھا۔ میرے اندر سے احساس کمتری خود بخود مٹ گئی۔ اب لوگوں کی بات اور ان کے جملے مجھ پر اثر نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ظاہری شکل و صورت سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا باطن خوبصورت ہونا چاہیے، اور فراز کا باطن بہت خوبصورت تھا۔ میری ساس بھی زبان کی تھوڑی کھلی تھی لیکن ان کا دل بھی بہت اچھا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بہت محبت سے اپنا لیا تھا، ورنہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو شاید مجھے شادی کی پہلی رات ہی اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیتی۔ آج ایک بات اور صحیح ثابت ہو گئی تھی کہ کبھی بھی کسی کو اس کے ظاہری اعتبار سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ لوگ میرے ساتھ کرتے تھے ویسے ہی میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول تھوڑا کھلا ڈھلا ضرور تھا لیکن وہ برے لوگ تو نہیں تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے ان لوگوں کو بدل لیا اور ان کے گھر کے ماحول میں بھی شرم و حیا کا عنصر آ گیا۔ ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو بنا بھی سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے۔ میں نے اپنی محبت اور ذمہ داری سے اپنے گھر کو اپنا بنا لیا تھا۔ آج میں ایک صحت مند بیٹے کی ماں ہوں، لیکن یہ سب باداموں والے تیل کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ میرے شوہر کی محبت کا نتیجہ تھا۔ وہ نہ صرف میرا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے بلکہ میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور خواہشوں کو بھی پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ میری ساری بہنوں کو فراز جیسا شوہر ہی ملے جو انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے اور کبھی کسی بات کو لے کر طنز کے نشتر نہ چلائے۔ اگر آپ بھی میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔